بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت کی جانب سے اپنے ملٹی رول فائٹر ایئرکرافٹ پروگرام کے تحت جدید دفاعی تاریخ کی سب سے بڑی خریداریوں میں سے ایک تقریباً 36 ارب امریکی ڈالر کی لاگت سے مزید 114 فرانسیسی رافیل طیاروں کے مجوزہ حصول کا معاملہ حکومت سے معاہدہ طے پانے کے باوجود متعدد مشکلات سے دوچار ہے، جن میں طیاروں کی فراہمی کے پہلے کیے گئے سودے، بھارت میں رافیل کی پیداوار میں ہائی رکاوٹیں اور ٹیکنالوجی کی منتقلی میں دشواریاں شامل ہیں، اور اس کے نتیجے میں بھارت کو مزید رافیل طیارے حاصل کرنے کے لیے 2030 کی معروف فرانسیسی نیوز ویب سائٹ لائسنشل ایکو کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق رافیل بنانے والی کمپنی ڈوسالٹ کی پیداواری رکاوٹیں براہ راست پروگرام پر انداز ہو رہی ہیں۔ 2025 کے آخر میں کمپنی کے پاس 220 رافیل طیاروں کی فراہمی کے آرڈر کا بیک لاگ تھا، جن میں فرانسیسی فضائی اور خلائی فورس کے لیے 56، سجدار امارات کے لیے 80، انڈونیشیا کے لیے 42، جن میں سے پہلا طیارہ جنوری 2026 میں فراہم کیا گیا، 12 سربیا کے لیے اور بقیہ 30 یونٹ مصر کے ضمنی آرڈر کے شامل ہیں۔ پیداواری اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ رواں سال کے آغاز تک سالانہ 26 طیاروں کی پیداواری شرح ہے، جو 2030 تک بڑھ کر 35 یونٹ سالانہ ہو جائے گی۔ اس تناظر میں بھارت سے طے پانے والے معاہدے کے تحت 18 رافیل طیارے براہ راست فراہم کیے جائیں گے، اور اس کے بعد بھارت میں لائسنس یافتہ پیداوار 2030 کی دہائی کے آخر تک بڑھ سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ڈوسالٹ نے 2024 کے اوائل میں ہی فرانسیسی وزارت دفاع کو مطمئن کیا تھا کہ اضافی آرڈر لینا اس کی پیداواری صلاحیت میں نمایاں توسیع کے بغیر مسئلہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ڈوسالٹ اور فرانس وزارت دفاع نے بھارت کے فرانسیسی رافیل طیاروں کے اندرون ملک تیاری کے ساتھ ان میں آزادانہ طور پر اپنی ضرورت کے مطابق تبدیلیاں کرنے کے خواب کو چکنا چور کر دیا ہے۔ بھارت رافیل طیاروں کے 48 RBE-2 ایسا ریڈار میڈولر ڈیٹا پروسیسنگ یونٹ، جسے اکثر جہاز کا عملی دماغ کہا جاتا ہے، اور اسپیکٹرا الیکٹرانک وارفیئر سوٹ کے سورس کوڈ تک رسائی کا خواہاں ہے، مگر فرانسیسی اسے انتہائی حساس اور فاسد ٹیکنالوجی سمجھتے ہیں جو کئی برسوں کی تحقیق اور تجربات کے نتیجے میں تیار کی گئی ہے۔ نتیجتاً بھارت کو سورس کوڈ کی فراہمی سے انکار کر دیا گیا ہے۔ بھارتی فضائیہ کو رافیل کے F4 اور F5 ورژن ملنے کی توقع ہے، جس کے پاس 2022 سے موجود 36 طیاروں کے اپ گریڈ ماڈل ہیں۔ تاہم بھارتی فضائیہ ایک کنٹرول شدہ سافٹ ویئر انٹرفیس کے ذریعے ہی ہوائی جہاز کو چلا سکتی ہے، جبکہ اس کے مکمل آپریشنل کنٹرول حاصل نہیں ہوگا، جو ہتھیاروں کو مربوط کرنے یا ابھرتے ہوئے اختراعات کا خود مختار جواب دینے کی صلاحیت کو محدود کرتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی فضائیہ کے لیے 114 رافیل طیاروں کا پروگرام اب باضابطہ طور پر شروع ہو گیا ہے، مگر اس کی کامیابی کے لیے کچھ اور بھی درکار ہے۔ اپنے کیریئر کے دوران اس پروگرام میں شامل بھارتی ایئر فورس کے سابق افسر تصدیق کرتے ہیں کہ یہ پروگرام ترجیحات کی تبدیلی، لامتناہی غور و فکر اور دائمی طریقہ کار کے بھام میں پھنس گیا ہے۔ ایک سینئر ایگزیکٹو کے مطابق سرفیتے کی پیدا کردہ رکاوٹیں، پے در پے منظوریوں اور بیوروکریسی کے طریقہ کار نے منصوبہ بندی میں سالوں کی تاخیر کی ہے۔ اس سے اخراجات میں اضافہ ہوا ہے اور آپریشنل عمل درآمد ملتوی ہوتا گیا ہے۔ پروگرام کے مطابق 114 فرانسیسی ٹوین انجن والے لاکا طیاروں میں سے 96 کو بھارت میں اسمبل کیا جائے گا۔ یہ طیارے ڈوسالٹ ریلائنس ایروسپیس لمیٹڈ کے ناگپور کے پلانٹ میں تیار ہوں گے۔ ڈوسالٹ کے پاس اس کمپنی کے 51% اکثریتی حصص ہیں۔ یہ ناگپور پلانٹ ہندوستان میں رافیل کی پیداوار کے ایک ممکنہ مرکز کے طور پر اور یہاں تک کہ برآمدی آرڈر کی فراہمی کے لیے دوسری عالمی اسمبلی سائٹ کے طور پر بھی نشاندہی کیا جاتا ہے، مگر اس میں ریلائنس کا مستقبل کا عملی کردار ابھی تک واضح نہیں ہے، اور یہ غیر یقینی صورتحال پروگرام کی ٹائم لائن کے حصول کو دشوار بنا سکتی ہے۔ اسی طرح ٹاٹا ایڈوانس سسٹم سمیت 30 سے زائد دیگر بھارتی کمپنیوں نے رافیل کے 40 سے 60% تک پروجات کی بتدریج مقامی تیاری میں حصہ لینا ہے، مگر اس کی تفصیلات واضح نہیں کہ مقامی پیداوار کو مزید تاخیر سے دوچار کر سکتی ہے۔ سہیل شہریار، پاک ترک نیوز۔